کیا کرنا ہے ایسی اکنامکلی مضبوط ہونے کا جس میں بیگم کو الگ کمانا پڑے, میاں کو الگ کمانا پڑے. ہم تو ویسے بھی نیچرلی نہیں ہے, آپ کی بیگم بھی صبح صبح آفس, جو جن کی بیگمیں کماتے ہیں ان پہ طنز نہیں کر رہا, ان کی کوئی مجبوری ہوگی بھائی وہ جانے, لیکن ہمیں تو یہ چیز سمجھ میں نہیں آتی یار کہ میاں بھی کما رہا ہے بیگم بھی کما رہی ہے. کیا خیال ہے, آپ کوئٹہ سے ہیں نا, کہاں سے ہیں آپ؟ پشاور سے. پشاور میں یہ ہوتا ہے؟ بالکل نہیں ہوتا, نہ کوئٹہ میں نہ پشاور میں. اب کراچی میں رواج چل پڑ رہا ہے. کوئٹہ میں ایک ایک پٹھان جو ہے 15 بچوں کو, بیگم کو ٹماٹر کی ریڑھی لگا کے پالے گا اور کھلا رہا ہے وہ سب کو. یہ تو یار عجیب سی بات ہے یار. آپ بھی صبح آفس جا رہے ہیں, آپ کی بیگم بھی آفس جا رہی ہے, وہ اپنا کما رہی ہے, آپ اپنا کما رہے, تو اخپل اخپل ہو گیا ہے تو سارا. سوشل لائف تو گئی ختم. ٹھیک ہے کچھ لوگ کی مجبوریاں ہیں, کچھ ہوں گے ان کے حالات, میں کسی کی ذاتیات پہ نہیں جاتا, ہم سے اچھے ہی ہوں گے وہ, کسی پہ طنز نہیں کر رہا میں. کسی کی بیگم کما رہی ہے تو آپ اس کو برا بلا کہیں, وہ جانے, ان کی مجبوری جانے. بہت سارے مسائل ہوتے ہیں بعض دفعہ, لیکن یہ نیچرل بہرحال نہیں ہے, بلا ضرورت یہ کام کرنے کا نہیں ہے. میں تو مردوں سے کہتا ہوں یار سوکھی روٹی قہوے کے ساتھ کھا لو, بیگم گھر کی چار دیواری میں ہی اچھی لگتی ہے. بولو کوئی بات نہیں, سب کچھ دنیا میں کھانا پینا نہیں ہوتا. جیسے ایک موٹیویشنل اسپیکر کا ایک بیان آیا کہ سب کچھ دنیا میں پیسہ کمانا نہیں ہوتا, نیچے کسی نے لکھا تھا یہ بات بتانے کے یہ 1 لاکھ روپے لیتے ہیں. بیان آیا کہ دنیا میں سب کچھ پیسہ نہیں ہوتا. سارے موٹیویشنل اسپیکر ایسے نہیں ہوتے کہ آپ بدگمان ہو, لیکن بعض ایسے ہوتے ہیں ہر اچھی بات کی ایک جملہ بولنے کے 1-1 ہمیں واسطہ پڑا ہے نا, اس لیے کہہ رہا ہوں میں. ایک موٹیویشنل اسپیکر سے ہمیں واسطہ پڑا, پوری بات نہیں بتاؤں گا, وہ سمجھ جائیں گے میری بات ہو رہی ہے, پھر وہ خراب ہو جاتا ہے نا. کسی کے مقصد کوئی اصلاح کرنا ہے نا, کسی کو رسوا کرنا تو مقصد نہیں ہے. تو بعض موٹیویشنل اسپیکر کیا کہتے ہیں, دنیا میں سب کچھ پیسہ کمانا نہیں ہوتا, اور یہ بات بتانے کے وہ 1 لاکھ روپے لیتے ہیں. تو کیا کہہ رہا تھا یار میں, ہاں میں یہ کہہ رہا تھا کہ بیوی گھر کی 4 دیواری میں بولو اچھی ہوتی ہے, اس کا عورت پنا باقی رہتا ہے. آپ صبح جاؤ تھکے ہوئے گھر آؤ, وہ مسکراتے چہرے کے ساتھ آپ سے ملے, وہ بھی تھکی ہوئی آپ بھی تھکے ہوئے, کیا لائف ہے یار. یہ بچے کون پالے گا؟ تو اس کا حل انہوں نے سوچا ہے بچے پیدا ہی نہیں ہوں گے تو پالنے کی کیا ضرورت ہے. تو پھر گھر تھوڑی رہے گا, تو ہوٹل بن جائے گا, کرائے پہ لے لو, ہوٹل لے لو. پھر گھر کی کیا ضرورت ہے؟ اور گھروں کی ایسی فکر ہوتی ہے, اتنے بڑے بڑے گھر, اب بندہ ہے نہیں تجھے کیا ضرورت ہے یار اتنے بڑے گھر بنانے کی, 3-3 6-6 بیڈ روم بنائے ہوئے ہیں اس کے اندر, یہ کس کے لیے بنائے ہوئے ہیں تو نے؟ تو خیر یہ بھی آج کل نا سوسائٹی میں چیز پھیلتی جا رہی ہے, جی جب تک دونوں مل کے نہیں کمائیں گے ایکچولی ہمارا گزارا نہیں ہو سکتا. ایکچولی بھاڑ میں جاؤ یار, تم نے پیسے کو باپ بنا لیا یار, تمہاری زندگی برباد ہو گئی. خدا کی قسم مسجد میں بیٹھا ہوں, مرد کی آمدن میں اللہ نے برکت رکھی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو اللہ نے کھلانے والا بنایا ہے, وہ اللہ کے حکم پہ چلے گا برکت ہوگی. اس آلو پیاز ٹماٹر کی ریڑھی لگائے گا نا, اس میں بھی برکت دے گا اللہ. اور اگر دونوں نے مل کے کمانا شروع کر دیا, برکت گھر سے غائب, برکت غائب. پھر ہم سے عبرت حاصل کرو یار, مسجد والوں سے پوچھو ہمارا وظیفہ, یہ تو اب تھوڑا اللہ نے مالی وسعت دی ہے مجھے, ورنہ ہم تو ابھی 15 الحمدللہ کی رپورٹ ہے, 3-4 سال پہلے کتنے کی رپورٹ تھی؟ 12 ہوں گے 13 ہوں گے. تو مسجد والوں سے پوچھو ہمارا کتنا وظیفہ تھا, کتنے گھروں کو ہم چلا رہے تھے اس وظیفے میں, جامعۃ الرشید سے کتنا وظیفہ تھا, کھا رہے تھے, اللہ کا شکر ہے یار. اور ہم نے تو یہ دیکھا ہم سے بھی کم آمدن والے لوگ بھی اس سے زیادہ کھلا. میں نیو کراچی میں تھا, 2004 کی بات کر رہا ہوں, 2006 کی بات یا 5 کی. ایک ریڑھی والا کینو کی ریڑھی لگاتا تھا. میں نے پوچھا کہ گھر کے افراد کتنے ہیں, اور اس نے کہا کہ 6 بچے ہیں, بیگم ہے, بوڑھے ماں باپ ہیں, سب کو اس ریڑھی سے کھلا رہا ہوں, اور اللہ کا شکر ہے بھرپور طریقے سے کھلا رہا ہوں میں. اس جو ریڑھی والے کا میں نے انٹرویو لیا نا,
میرا خیال ہے اپنے بیانات میں کوئی 20 جگہ میں نہیں ہوا، کیونکہ مجھے یاد رہ گیا، میں نے کہا کہ یہ آدمی ہے، اور اس نے اپنے ہی بھائی کا واقعہ سنایا، کہہ رہا میرا بھائی مجھ سے زیادہ کماتا ہے، بچے 2 ہیں اس کے، تیسرا نہیں ہونے دیتا کہ کھلاؤں گا کہاں سے، ماں باپ کو گھر میں نہیں رکھا کہ کھلاؤں گا کہاں سے، اور کہہ رہے مجھ سے زیادہ غریب نظر آئے گا آپ کو۔ شکل سے بعض لوگ نظر آتے ہیں نا غریب، بعض غریب ہوتے ہیں شکل سے غریب بولو نہیں لگتے، چہرے پہ خوشی ہوگی ان کے، اللہ کا دیا بہت کچھ ہے، حالانکہ سوکھے پاپے کھا رہا ہوگا وہ بیٹھ کے گھر میں، لیکن کیونکہ اللہ کا دیا واقعی سب کے پاس بہت کچھ ہے بھائی، ہم لوگ اس کے مستحق تھوڑی ہیں۔ صبح تم نے پراٹھا کھا لیا اور کیا چاہیے یار، تمہارے معدے نے پراٹھے ہضم کر لیے اور کیا چاہیے تمہیں، کہ جائیدادیں کھائے گا اور کیا کھائے گا، سر چھپانے کی جگہ مل گئی آپ کو، بس کوئی بڑی بیماری سے جسم محفوظ ہے، بس اللہ نے دنیا کی دولت سمیٹ کے دے دی ہے، اب باقی سب ہوس ہے، گریبیاں ہیں گریبیاں۔ اتنی دماغ پہ مسلط کیا ہوا ہے، ذاتی گھر، بڑا گھر، گاڑی، بنگلہ، یہ فلانا، اتنا کچھ دماغ میں خناس بھرا ہوا ہے، پھر گزارا نہیں ہوتا تو بیگم بھی کمائیں گی، ہم بھی کمائیں گے، پھر بچے بھی ایک آدھ ہوگا، پھر وہ بچے کی بھی شادی نہیں کر رہے ہوتے کہ یہ کمائے پہلے، غریب آدمی کو ہم نے دیکھا ہے بچے بھی آ رہے ہیں مارکیٹ میں، ان کی شادیاں بھی ہو رہی ہیں، ایک ایک بھائی کھلا رہا ہے، ایک ایک مرد 10 20 20 اپنے بھائیوں کو بھی کھلا رہے، اپنے خرچے میں اپنے بھائی بہنوں کی بھی شادیاں کر رہا ہے۔